الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ترین روحانی وظائف کے سننے، دیکھنے، چاہنے والوں کو عید الاضحیٰ کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ بڑی ہی برکتوں اور رحمتوں والی رات آ چکی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ دو راتیں ایسی ہیں جو بہت ہی برکتوں اور رحمتوں والی ہیں کہ ان راتوں میں کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی۔ ایک عید الفطر کی رات اور ایک عید الاضحیٰ کی رات، تو یہ دونوں راتیں بے حد فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں والی ہیں، کیونکہ ان میں ہر دعا قبول کی جاتی ہے، ہر حاجت پوری کر لی جاتی ہے اور کسی مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا، اور جو کوئی مانگتا ہے اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ آنا چاہیے کہ دعا قبول ہو یا نہ ہو، مانگنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے پروردگار کو پکارتے رہنا بھی بہت بڑی سعادت اور حقیقت میں عبادت ہے۔ ایک ضعیف العمر بزرگ ایک نوجوان کے ساتھ حج کرنے گئے۔ جو ہی احرام باندھ کر کہا لبیک، غیب سے آواز آئی لا لبیک۔ نوجوان حاجی نے ان سے کہا کیا آپ نے یہ جواب سنا؟ بوڑھے حاجی نے فرمایا جی ہاں، میں تو 70 سال سے یہ جواب سن رہا ہوں۔ میں ہر بار عرض کرتا ہوں لبیک اور جواب آتا ہے لا لبیک۔ نوجوان نے کہا پھر آپ کیوں آتے ہیں، سفر کی تکلیف اٹھاتے ہیں اور خود کو تکاتے ہیں؟ بوڑھے صاحب رو کر کہنے لگے پھر میں کس کے دروازے پر جاؤں؟ مجھے خواہ رد کیا جائے یا قبول، میں نے تو بس یہیں آنا ہے، اس در کے سوا میرا کوئی پناہ نہیں۔ غیب سے آواز آئی جاؤ، تمہاری ساری حاضریاں قبول کر لی گئیں۔ حضرت علی بن موفق فرماتے ہیں میں نے 50 سے زائد حج کیے، سوائے ایک کہ سب کا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم اور اپنے والدین کو ایصال کیا۔ اب ایک حج باقی تھا جس کا ابھی تک ایصال ثواب نہ کیا۔ میں نے میدان عرفات میں موجود لوگوں کو دیکھا اور ان کی آوازیں سنی تو بارگاہ خداوندی میں عرض کی یا اللہ کریم، اگر ان لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس کا حج مقبول نہیں ہوا تو میں نے اپنے حج کا اسے ایصال ثواب کیا۔ پھر اس رات جب میں مزدلفہ میں سویا تو اللہ کریم کا خواب میں دیدار کیا۔ اللہ پاک نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے علی بن موفق، کیا تو مجھ پر سخاوت کرتا ہے؟ میں نے عرفات میں موجود تمام افراد، ان کی تعداد کے برابر مزید اور ان سے بھی دگنے لوگوں کی مغفرت فرما دی، اور ان میں سے ہر فرد کی اس کے اہل خانہ اور پڑوسیوں کے حق میں شفاعت قبول فرما لی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ حج کرنے والے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، وہ اگر کسی کے لیے دعا مانگتا ہے اللہ پاک اس کی ہر دعا قبول کر لیتا ہے، ہر حاجت پوری کر لیتا ہے۔ تو خوشخبری ہے ان بہن بھائیوں کے لیے، میرے ان ناظرین کے لیے جنہوں نے آج کے دن روزہ رکھا ہے، آج کے دن عبادتیں کی ہیں اور جنہوں نے دعائیں کی ہیں۔ قبولیت دعا میں خواہ کتنی ہی تاخیر ہو، دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تاخیر کی مصلحتیں نہیں جانتے، یقیناً قبولیت دعا میں تاخیر بلکہ سرے سے دعا کی قبولیت کا اظہار نہ ہونا بھی ہمارے حق میں مفید ہوتا ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان فرماتے ہیں حکمت الہی کی کبھی تو براہ نادانی کوئی چیز طلب کرتا ہے اور وہ کریم برائے مہربانی تیری دعائیں قبول نہیں فرماتا، کیونکہ تو جو مانگ رہا ہے وہ اگر عطا کر دیا جائے تو تجھے نقصان پہنچے۔ مثلاً تو دولت مانگے اور تجھے مل جائے، ایمان خطرے میں پڑ جائے، یا تو صحت مانگے اس کا ملنا تیری آخرت کے لیے نقصان دہ ہو، اس لیے وہ تیری دعا قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور قرآن پاک میں ارشاد ہے قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔
تو میری پیاری پیاری بہنوں اور روحانی وظائف کے معزز ترین ناظرین، آپ نے سنا، اسی لیے دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اور ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہماری فلاں حاجت، فلاں دعا کیوں قبول نہیں ہوئی۔ اب جیسے ذوالحجۃ الحرام کی برکتوں والی چاند رات آ چکی ہے، ہرگز 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 اس رات کو آپ نے غفلت میں نہیں گزارنا ہے۔ اگر اس رات کو غفلت میں گزار دیا تو سمجھیے گا کہ پھر آپ کے پاس کچھ نہ بچا۔ آپ نے آج رات کو خوب خوب عبادت کرنی ہے، یہ نہیں کہ آپ لوگ سارا دن بس، اگر آپ نے کوئی نیکیاں نہیں کمائیں، کوئی آپ نے ثواب نہیں کمایا اور رات بھی ایسی ہی گزار دیں، بلکہ آپ نے ساری رات توبہ کرنی ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، اور تکبیرات تشریق آپ نے پڑھنا ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، تو اس کے پڑھنے سے اللہ پاک ہزاروں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے لیے جو میں وظیفہ لے کر آئی ہوں بہت ہی آسان سا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آج چاند رات ہے، چاند رات کو آپ نے یہ کلمات پڑھ کر سو جانا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے، بہت ہی آسان سا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو 100 بار آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کا ورد آپ نے 100 بار کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یا رزاق یا کریم یا رحیم، یا رزاق یا کریم یا رحیم، یہ تینوں کلمات آپ نے 100 بار پڑھ لینے ہیں، اور پڑھتے ہی سو جانا ہے۔ پھر آپ دیکھیے گا اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں، تمام حاجتوں، تمام مرادوں کو پورا کر دے گا۔ اتنا پیسہ آپ کو ملے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اللہ پاک نے اتنے مجھے عطا فرما دیے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ، آج کا روحانی وظیفہ جو آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے۔ مزید دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے ابھی اسی وقت اپنا نام دعا میں شامل کریں۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کر دے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔